بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاہوری، آج میں جس محترم شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یہ شخصیت ڈیرہ غازی خان میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ ایک میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان میں آپ ان کو بابا صحافت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ صحافت کا آغاز انہوں نے ڈی جی خان سے کیا، اور ایک اور تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ محترم ARY والے یاسر مشتاق صاحب جو ہیں وہ ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ تو آج میں نے ریکویسٹ کی محترم شیخ مشتاق احمد صاحب سے کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں کیسے صحافت کا آغاز کیا، تو سر آپ بتائیں گے تھوڑی سی اپنی ہسٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غوری صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ہے تو بہت لمبا، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو مجھے بے انتہا شوق تھا صحافت کا، کیونکہ میرے محلے سے ایک اخبار پاک سرزمین شائع ہوتا تھا جس محلے میں آباد تھا۔ میں کالج سے آتا تھا تو وہاں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت یہ کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھا، ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، اور وہ پیلے رنگ سے وہ کاغذ اخبار کے رنگ کر اس پہ وہ کالی شاہی جو ہے نا پرنٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ اخبار پرنٹ ہوتا تھا۔ اس دوران ٹائم گزرتا گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں یہی کردار خود ادا کروں۔ غوری صاحب، میں نے سب سے پہلے صحافت کا آغاز لاہور کے روزنامہ مغربی پاکستان سے شروع کیا، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پرانا اخبار اور بے داغ اور بہترین اخبار جسے کہہ سکتے ہیں، اس کی دنیا کا وہ اخبار تھا۔ جب میں ان کے آفس میں گیا تو میں نے اپنا تعارف کروایا اور خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس اخبار میں کام کرنے دیا جائے۔ انہوں نے چند ایک سوالات کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا یہ ہماری طرف سے کارڈ ہے، آپ جائیں اور آزادی سے کام کریں۔ غوری صاحب، میں واپس ڈی جی خان آ گیا، اور آ کر میں نے، کیونکہ کارڈ میرے پاس موجود تھا، اخبار باقاعدہ ڈی جی خان آیا کرتا تھا، تو میں نے وہاں پہ کام شروع کر دیا۔ قسمت کی بات کہ انہی دنوں ایک حادثہ ہوا، جو اس وقت زرتاج گل صاحبہ ہیں، ان کے خاوند کا بھائی وہ تربیتی پرواز کے دوران ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ جب وہ ملتان سے ڈی جی خان آیا پرواز پر، تو واپسی پہ جاتے ہوئے بجلی کے تاروں سے ٹکرایا، اور وہ وہاں پہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی رپورٹنگ پہلی میں نے کی۔ میرے ساتھ ایک پرانا صحافی میاں محمد حسین، جو اس وقت تقریباً سنگ میل تھا یا ان کے پاس نوائے وقت تھا، اس نے اس میں رپورٹنگ کی، جبکہ غوری صاحب میں نے اپنے روزنامہ مغرب پاکستان میں رپورٹنگ کی، اور وہ رپورٹنگ تقریباً ایسے کی جیسا کہ میں خود یعنی چشمدید گواہ ہوں۔ جب وہ رپورٹ چھپ گئی، اخبارات آ گئے، تو اخبار جب نوائے وقت ان کے گھر پہنچا تو ان کے ہاں قرآن مچ گیا، اور انہوں نے ایبیوز کرنا شروع کر دیا رپورٹر کو، کہنے لگا اس نے جو کچھ لکھا غلط لکھا ہے، جبکہ اصل رپورٹنگ جو مغربی پاکستان میں شیخ صاحب نے کی ہے، یہ الف سے یہ تک حرف بحرف صحیح ہے۔ انہوں نے مجھے پیغام دیا، کہنے لگا کہ شیخ صاحب مبارک ہو، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے سر؟ کہنے لگا یار آپ کی رپورٹنگ حق پہ مبنی تھی، ہمارا دل باغ ہو گیا، جبکہ نوائے وقت کے رپورٹر نے تمام کی تمام کہانی کو الٹ پیش کیا، اور وہ ہم پہ دھبا لگانے کی کوشش کی اس نے، لیکن انشاءاللہ دھبا نہ لگے گا۔ اس کے بعد غوری صاحب میں نے یہ شوق بڑھتا گیا۔ پھر میں نے لاہور جب میں گیا ہوں کسی کام کے سلسلے میں، تو میری ملاقات ضیاء شاہد، جو کہ اس وقت جنگ میں ملازم تھے، روزنامہ جنگ میں ملازم تھے، ان سے ہوئی۔ رپورٹنگ تو میری وہ پڑھتے رہے، دیکھتے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب میں اپنا اخبار نکال رہا ہوں، روزنامہ صحافت۔ خبریں بعد میں نہیں، خبریں تو بعد کی بات ہے غوری صاحب، خبریں بہت بعد کی بات ہے۔ وہ چند مہینے چلا ہے، اس کے بعد وہ فائنانشلی کمزور تھا، کیونکہ ملازم تھا، پیسہ نہیں تھا، آگے نہ چلا سکا، بند ہو گیا۔ جب تک وہ چلا میں نے ڈی جی خان کے حوالے سے اس میں رپورٹنگ کی۔ اس کے بعد
پھر اس میں شاید کوئی طاقت آئی یا جان پڑ گئی سرمایہ کی، اس نے اپنے اخبار کے لیے اپنے ان دوستوں کو کال کیا جو اس کے پرانے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے کہ یار ہم اپنا اخبار نکالنا چاہتے ہیں اور آپ نام تجویز کریں۔ چلتا گیا اسی طرح انہوں نے پھر فائنل کیا کہ ہم خبریں اخبار نکال رہے ہیں، آپ اس پہ رائے دیں۔ پہلے تو میں بڑا سسپینس میں رہا کہ خبریں تو ہے اور اس کے بعد نام بھی خبریں رکھ رہے ہیں، میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں نے اپنے دل میں یہ اظہار کیا، اس کو نہ بتایا۔ آخر ایک دن آیا کہ ڈیکلریشن اس کا منظور ہو گیا اور اس نے پہلا رپورٹر مجھے ڈی جی خان میں مقرر کیا۔ ڈیرہ غازی خان، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ صحافت کو فروغ کرنے والا پہلا شخص ضیاء شاہد تھا، جس نے پیسے لے کر نمائندوں کو بھرتی کیا، لیکن آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے کرم سے پہلا شخص میں ہوں کہ جس سے وہ پیسوں کا مطالبہ نہ کر سکا آخری دم تک۔ اور یہ ہوا کہ میں 12-14 سال اس کے اخبار میں کام کرتا رہا ہوں۔ اسی دوران میں نے 1983 میں جب جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ تھا، اس میں نے اپلائی کیا اپنے ڈیکلریشن کے لیے، لیکن کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سے اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اسے ہر آدمی پیپلز پارٹی کا نظر آتا تھا، اب اس نے سختی سے منع کیا کہ ڈیکلریشن تو کسی کو دینا ہی نہیں۔ جب بھی میں جاتا کہ جی آپ پہ آبجیکشن ہے، بھائی کیا آبجیکشن ہے، آپ پیپلز پارٹی کے ہیں؟ میں نے کہا قطعاً نہیں، میں پیپلز پارٹی سے نہیں ہوں، لیکن وہ صحیح کہتے تھے کیونکہ میرے والد کٹر پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے یہ سوچ کر مجھے ڈکلیئر کیا کہ یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے۔ حالانکہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب یہاں پہ وہ تھے ایم پی اے بشیر الدین سالار صاحب، ان کے ذریعے، وہ ان کے ایم پی اے تھے پی پی پارٹی کے، تمام بازار کو بند کرانے کے لیے کال دے دی۔ میری بھی وہاں دکان تھی اور ابھی بھی ہے وہ دکان، تو ابا جی مجھے کہنے لگے کہ یار آج تو دکان نہیں کھولے گا۔ میں نے اس وقت ابا جی کے کہنے پہ عمل نہ کیا، یہاں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابا جی گھر سے ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ میں جب گھر پہنچا تو امی کہنے لگی تمہارے ابو ناراض ہو گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں، کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ تم نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ میں غوری صاحب دکان بند کی اور ابا جی کو ڈھونڈنا شروع کیا، پتہ چلا کہ فلاں دوست کی دکان پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں گیا اور میں نے کہا آؤ جی میں دکان کھولتا ہوں، بند کرتا ہوں یا کھولتا ہوں، جو بھی ان کو مطالبہ تھا۔ پھر وہ آئے گھر اور وہ راضی ہوئے۔ اس کے بعد غوری صاحب، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ رپورٹنگ تو ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی، اپنا ہی اخبار نکالیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے 1983 میں ضیاء دور میں اپلائی کیا، لیکن وہ 6 سال تک ریکمینڈ نہ ہوا۔ 83 میں اپلائی کیا، 86 میں آ کے جب یہ تھک چکے اور مجھے ثابت نہ کر سکے میں پیپلز پارٹی کا ہوں، پھر ان کو یقین آیا کہ اس کو ڈیکلریشن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ضیاء صاحب بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد غوری صاحب اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے نا کہ وہ اسے اپنی موت نظر آتی تھی، کوئی بھی پیپلز پارٹی کا تھا، اور اخبار کا ڈیکلریشن دینا تو اور زیادہ خطرناک تھا۔ لہٰذا جب تسلی ہو گئی تو ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے مجھے لیٹر آیا کہ آپ فوری طور پر ڈی سی سے رابطہ کریں۔ یہ 83 میں اپلائی کیا، 86 میں مجھے لیٹر ملتا ہے ملٹری کی طرف سے کہ آپ متعلقہ ڈی سی سے ملیں اور اپنا ڈیکلریشن حاصل کر لیں۔ میں سیدھا ڈی سی کے پاس پہنچا، اس نے کہا شیخ صاحب آپ کا ڈیکلریشن منظور ہو گیا ہے، اب آپ نام تجویز کریں کیا ہے۔ کئی نام دیے، کوئی کہتا تھا جی یہ آلریڈی یوں ہے، وہ ہے، فلان ہے، تو میں نے ایک نام اپنا خود بیٹھ کر تجویز کیا کہ یار میں حساب رکھوں گا اس کا نام۔ میں نے غوری صاحب ٹائٹل دیا حساب، ہفت روزہ حساب۔ میاں صاحب کو جو میرے ٹائٹل کا پتہ چلا، میاں مقبول محی الدین گیلانی صاحب کو، تو یہ بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے مشتاق تو نے کس سے پوچھا تھا یہ؟ میں نے کہا میاں صاحب کسی سے نہیں پوچھا، میرے دل میں تھا کہ میں غنڈوں کا حساب لوں گا، میں چوروں کا حساب لوں گا، بدماشوں کا حساب لوں گا، اس بنا پہ میں نے یہ کہنے لگا بہت اچھا ٹائٹل، مجھے بڑی خوش ہوئی، میاں صاحب بڑے خوش ہوئے۔ آخر وہ ٹائٹل میرا منظور ہو گیا اور مجھے کہنے لگے ڈی سی صاحب کہ آپ کا یہ جو ڈیکلریشن کا ٹائٹل ہے نا یہ بھی منظور ہو گیا ہے، آپ چاہیں تو ابھی جا کے نکال لیں۔ غوری صاحب میں نے یہ لیٹر لیتے ہی
سیدھا گھر آیا. اور ان دنوں اتنا ٹف تھا اخبار کا شائع کرنا کہ جس کی میں بیان کروں تو شاید آپ یقین نہ کر سکیں کہ اس وقت کمپیوٹر نہیں تھے, کوئی کیمرے نہیں تھے, یہ ہاتھ سے کمپیوٹر ہوتا تھا, کتابت ہوتی تھی, اور کاتب بھی چند ایک تھے, وہ بھی آلریڈی جو پہلے کسی کے بندے ہوئے تھے. جیسے غرب تھا ہمارا پرانا, اس میں ایک کاتب تھا, وہ اسی کا کام کرتا تھا, وہ دوسروں کا نہیں کرتا تھا, اور کوئی کاتب ملتا نہیں تھا. ہم جاتے تھے اس کے چرنوں میں بیٹھ کے, اور وہ جو مواد تھا وہ کتواتے تھے. وہ وقت پہ کبھی ملتا تھا, کبھی نہیں ملتا تھا. غوری صاحب پھر میں تنگ آ گیا, میں نے کہا مزہ نہیں آیا. پھر مجھے مجبوراً کتابت سیکھنی پڑی, اس لیے کہ میں یہ محتاجگی برداشت نہیں کر سکتا. خبر آئے پر کتابت اور پرنٹ ہو جائے. غوری صاحب میں نے جو اس نے کر دی فبہا, جو وہ نہیں کر سکتا تھا وہ کتابت میں خود کرتا تھا, خود ہی اخبار کو پیش کرتا تھا, خود ہی اس کی کاپیاں جوڑتا تھا. اس دوران یہ میرا بیٹا یاسر مشتاق یہ آ کے وہاں بیٹھتا تھا دوران تعلیم. میں نے کہا بیٹا یہ بہت اوقا فیلڈ ہے, تیرے بس کا کام نہیں ہے, آپ اس کے نزدیک نہ آئے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی والدہ اس کی میرے ساتھ کھڑی, کہنے لگی آپ بچے کو کیوں ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, ڈسارٹ کیوں کر رہے ہیں, اس کا شوق ہے پورا کرنے دو. میں نے کہا بیگم تجھے نہیں پتا, یہ اتنی سوکھی نہیں ہے فیلڈ, بہت مشکل فیلڈ ہے. کہنے لگا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی ماں کہنے لگی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو غوری صاحب اس کے بعد چودھری یونس صاحب میں نئے دور کے پہلے انہوں نے ہائر کیا, اور ہائر بھی اس طریقے سے کیا ہے کہ مجھ سے بغیر پوچھے اس نے جو ہے نا اس کو اپنے اخبار میں لگا لیا. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ نئے دور میں رپورٹنگ کر رہا ہے, چودھری یونس صاحب یہاں مختارہ بی بی کا کیس چل رہا تھا, پرانی بات بتا رہا ہوں, تو اس وقت چودھری یہ آئے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا چودھری صاحب مہربانی کریں گے آپ, میں نے کہا میرے بیٹے کو آزاد کر دیں, کیونکہ نوائے وقت نے آفر دے دی تھی اس کو اسی دوران. میں نے کہا یار یونس صاحب مہربانی کریں. چودھری یونس نے مجھے فوری جواب دیا, کہنے لگا شیخ صاحب شرط ہے, یا آپ آ جائیں یا اس کو رہنے دیں. میں نے کہا چودھری صاحب یہ تو رہ نہیں سکتا, میں آ نہیں سکتا, سمجھے نا, آپ مہربانی کریں. آپ یقین کرنا اللہ تعالیٰ اس کو یعنی برکت دے, اس کے اخبار میں ابھی حیات ہے وہ گیا, اور اس نے اعلان لگایا اپنے اخبار میں ڈیرہ غازی خان میں, بلکہ صحافت کی دنیا میں پہلا اعلان ہوگا اخبار کا کہ کسی نمائندے کو رکھنا یا نکالنا, جو ہمارے لیے باعث عزت بنا ہے. چودھری یونس صاحب نے اپنے اخبار میں اشتہار لگایا کہ شیخ یاسر مشتاق جو کہ ڈیرہ غازی خان میں نئے دور کے رپورٹر تھے, انہوں نے ذاتی مصروفیات کی بنا پہ ادارے کو خیر بات کہہ دیا. اب آپ لفظ دیکھیں, ورنہ وہ کیا کرتے ہیں, ہم نے ادارے سے نکال دیا ہے, سرکاری گئے سرکاری ادارے محتاط رہیں, اس کا ہمارے سے کوئی تعلق. یہ نہیں, اس نے اتنی عزت سے اس کو یعنی فارغ کیا کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا, اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد جناب میرا اپنا اخبار شروع ہو گیا. اب وہ اسی دوران بی بی مختارہ بی بی کا کیس جو چلا, اس نے رپورٹنگ کی, وہ رپورٹنگ اتنی ہائی لائٹ ہوئی کہ نوائے وقت نے بھی اس کو وہ اپریشیٹ کیا. ادھر سے ARY جو کہ اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں تھا, ان کا وہ بھرتی کا پروگرام ہو گیا. مجھے کہنے لگے ابا جی ایسے ایسے بات ہے. میں نے کہا بیٹا بالکل آپ کوشش کریں. غوری صاحب یہ پہلا چانس ہے ٹی وی کی دنیا کے اندر, ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے اور بڑے شہروں کی بات میں نہیں کرتا, کہ پہلا یہ رپورٹر ہے جو ود سیلری سلیکٹ ہوا ہے. اس کا چیک دبئی سے آتا تھا منتھلی. جی ہاں, اس کی کام کی جو سیلری تھی دبئی سے چیک آتا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا. اچھا شیخ صاحب, یہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے ماشاءاللہ, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا اثاثہ بھی بڑا مطلب ایسا اثاثہ ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے سر کتنے بچے ہیں سر؟ غوری صاحب میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ایک بیٹی تو آپ کی شاگرد ہے. جی جی. 2 بیٹے, چھوٹا بیٹا یاسر مشتاق, بڑا بیٹا اس وقت VP ہے بینک الائٹ بینک کا. ان کا نام کیا ہے؟ شیخ عدیل مشتاق. شیخ عدیل. اچھا. جی ہاں, وہ بھی اس وقت ملتان میں ہے. پہلے DG خان تھے,
لیکن ادارے نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ملتان ٹرانسفر کر دیا تھا. اب اس وقت وہ وہاں پہ چوک رشید آباد کے الائٹ بینک کا وی پی ہے. ہاں, اور 2 بیٹیاں, ایک بیٹی آپ کے کالج میں آپ کے زیر اثر لیکچرار تھی, دوسری بیٹی سٹی لنکر والے جو میری پھوپھی کا بیٹا ہے وہ اس کے ہاں ہے. جی ہاں. اب دیکھیں سر کے شیخ مشتاق صاحب کے 4 بچے ہیں. شیخ یاسر مشتاق ماشاءاللہ وہ تو جانا پہچانا نام ہے, ARY کے حوالے سے ہر بندہ ان کو جانتا ہے. اس کے علاوہ شیخ عدیل صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ الائٹ بینک میں وی پی ہیں, اور ایک بیٹی ان کی ماشاءاللہ PhD اسکالر ہیں, وہ ہماری شاگرد ہیں میڈم امبرین مشتاق صاحبہ. تو ہمارے کالج میں پروفیسر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہیں پڑھنے کا شوق ہے. انہوں نے MS کیا, MS کے بعد اس وقت وہ PhD کر رہی ہیں کامرس کالج DG خان میں, اس وقت ان کی پوسٹنگ ہے. تو یہ نہیں دیکھیں جس طرح کہتے ہیں نا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, تو ماشاءاللہ شیخ صاحب کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں. پھر ان کے بچے جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں آج کے دور میں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, بہت کم خوش قسمت والدین ہوتے ہیں جن کے بچے بھی ان کا نام روشن کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں, کوئی آج کل کی جو حالات ہیں, کوئی نیو جنریشن کو میسیج؟ سب سے بڑی بات تو پہلے بیٹا یہ ہے کہ میں خاص طور پہ جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے ان لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را زد صحافت سے محفوظ رہیں. صحافت اگر کرنی ہے تو پہلے اپنے گھر کا رزق دکانداری کے ذریعے یا کاروبار کے ذریعے وہ پیدا کریں, اس کے بعد صحافت میں قدم رکھیں. اس سے پہلے آپ کا آنا سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس کی مثال میں اب موجود ہوں اس وقت. جب میں اس میں فیلڈ میں آیا ہوں اس وقت میری اپنی دکان تھی اور میں نے کبھی بھی صحافت کو ذریعہ آمدن نہیں سمجھا. الحمدللہ اس وقت کے ہمارے ابھی آج کل وہ سیکٹری ہیں سہو صاحب, سیکٹری زراعت ہیں غالباً, افتخار صاحب, وہ ہمارے یہاں DG خان میں ڈپٹی کمشنر رہے. وہ یہاں پہ موجود تھے ایز اے ڈپٹی کمشنر. تو میں نے غوری صاحب مقامی صحافت بھی کی ہے, میں نے ملکی صحافت بھی کی ہے, دونوں ہی کی ہیں. جہاں میں دیکھتا تھا کہ اس وقت میں رہ نہیں سکتا میں اوپر چلا جاتا تھا, اور جب میں دیکھتا تھا کہ مقامی سطح پہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں تو پھر میں نے لوگوں کے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کی ہے. ایون کہ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں سب سے پہلا سیوریج سسٹم صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے شروع کروایا. اس دوران جب سیوریج کے پائپ ڈلنے شروع ہوئے تو پہلا شخص ہوں غوری صاحب جس نے ہر جگہ جا کر پائپوں کی پیمائش کر کے اور اس پہ رپورٹنگ کی ہے کہ یہ کتنے انچ کا ہے, شہر کی آبادی کتنی ہے, اس کا فلو ادھر ہے یا شرقی ہے یا غربی ہے. یہ سارا کچھ میں نے ان کو بتایا, لیکن انہوں نے اس بات کو ٹالریٹ کر کیا اور ٹھیکیداری سسٹم پہ چھوڑ دیا. انہوں نے پھر اپنی مرضی سے پائپ ڈالے. وہ جو ٹینڈرز میں موجود تھے طریقے ان کو پس پش ڈالا, اور وہ ٹھیکیدار کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کمائی کا انہوں نے وہ اختیار کیا. نتیجہ آج ڈیرہ غازی خان برباد اور تنہا ہے. اس کی وجہ سے سیوریج کے فیل ہونے کی وجہ سے بازار, محلے, گلیاں, مساجد کوئی چیز بھی یعنی نہ پاک ہے, نہ صاف ہے, نہ محفوظ ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پورا ڈیرہ غازی خان پانی کے اوپر تیر رہا ہے. غوری صاحب آپ نے یعنی کوزے میں بند کر دیا ہے یہ لفظ بیان کر کے کہ واقعی کوئی کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ اس وقت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ دھڑام نہ ہو جائے شہر اور ایک نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ پیش کریں. فاروق لغاری کو ایک ایڈ ملی کہ یہ جو فلڈ آتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. اس وقت یہ صدر پاکستان تھے. یہ ایک ڈیلیگیشن لے گئے, اس میں بھی موجود تھا. ادھر سخت سربت سے اوپر چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے تھوڑی ایک دو ایسے سیڑھیاں سے بنائی اور انہوں نے کہا جی بس یہ پانی یہاں سے یوں ہوگا, یہاں سے یوں ہوگا, یہاں سے یوں ہوگا, اور اس طریقے سے سیلاب سے محفوظ ہوں گے. وہ دکھانے کے بعد کام آگے نہ چلا. پتہ یہ چلا کہ وہ تمام فنڈ لغاری صاحبان نے اپنے رقبوں کے ارد گرد پکے نالے بنوا کر صرف کر دیا. اچھا شیخ صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ کھرا سچ جس کو کہتے ہیں نا, یہ کھرا سچ بول رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں میں صرف لغاری برادران کو نہیں کہوں گا بلکہ تقریباً
آدمی کس سیاستدان کا نام لے. اور پاکستان میں یہ جو سیاست ہے یہ ایک انویسٹمنٹ سمجھی جاتی ہے کہ آپ اس پہ خرچہ کریں گے تو اس سے پھر ڈبل ٹرپل آپ کمائیں گے. اور سیاست کے میدان میں نے تو ڈی جی خان میں یہ دیکھا ہے کہ جو موٹر سائیکل پہ آئے تھے اب ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں. تو مطلب جو لاکھ پتی تھے کروڑ پتی بن گئے, کروڑ پتی تھے ارب پتی بن گئے. سر آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. میری شدید خواہش تھی کہ میں آپ کا انٹرویو کروں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. میں اس قدر خوش قسمت انسان ثابت ہو رہا ہوں کہ ایک ادارے کے سربراہ آج مجھ سے سوالات کر رہے ہیں اور میں انہی کی موجودگی میں ان کے دیکھے ہوئے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں, جس کی وجہ سے وہ خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے. میری دعا ہے کہ غوری صاحب جس کا بھی انٹرویو لیں حقائق پہ مبنی ہو اور تاکہ ان کو بھی کریڈٹ ہو اور جو انٹرویو دینے والے ہیں ان کی بھی واہ واہ ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ سر. تھینکس لاٹ, تھینکس لاٹ. میں تھوڑا سا Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.